سورہ دہر۔ اور ایک ہے اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتى من الدہر، زمانے میں، لم یکن شیئا مذکورا، جب کہ یہ نہ تھا کوئی چیز قابل ذکر، جس کا ذکر قابل ہوتا، انسان پر ایک ایسا وقت گزرا ہے۔ شبہ ہم ہی نے پیدا فرمایا انسان کو ایک نطفہ مخلوط سے، نبتلی ہی، امشاج کا معنی ہے ملی ہوئی منی، مرد اور عورت کی، نبتلی ہی تاکہ ہم اس کو آزمائیں، فجعلناہ پس ہم نے بنا دیا ہے اس کو سمیعا بصیرا، سننے والا دیکھنے والا، جسے دکھایا ہے راستہ، اب چاہے شکر گزار رہے اور چاہے احسان فراموش۔ راستہ ہم نے دکھا دیا ہے، اس بات پر کہ راستہ ہم نے دکھا دیا ہے، اب شاکر رہے یا کافر۔ حدیث پاک ہے، راوی ہیں حضرت ابو مالک اشعری اور مسلم شریف کتاب کا نام ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سارے لوگ صبح کرتے ہیں تو ہر ایک بندہ اپنے آپ کو خرید رہا ہوتا ہے یا بیچ رہا ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ فرمایا فامو بھی کوہا، یا تو ہر صبح اپنے آپ کو ہلاک کرتا ہے، او موتی کوہا، یا ہر صبح اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں، سارے لوگ جب صبح کرتے ہیں دو آپشن ہیں، وہ قرآن ہے، اما شاکرن و اما کفورا۔ ہر ایک کی صبح دیکھیں گے ذکر اللہ میں اٹھی ہے، اور شام دیکھی جائے گی کہ ذکر اللہ میں گزری ہے یا نہیں گزری۔ پڑھیے کرو موقع اس طرح پھر اساں کر دیا۔ صلاۃ والسلام نے فرمایا ما من خارج یخرج الا ببابہ رایتان، فرمایا جب بھی کوئی بندہ نکلتا ہے، یہ جو شاکر ہے ابھی اسی پر حدیث سنا رہا ہوں، فرمایا جب بھی کوئی بندہ نکلتا ہے تو دروازے پہ دو جھنڈے ہوتے ہیں، ایک جھنڈا فرشتے کے ہاتھ میں اور ایک جھنڈا شیطان کے ہاتھ میں، جب بھی کوئی جہاں سے نکلتا ہے۔ فرمایا اگر اب نکلنے والے کی مراد پر منحصر ہے، اگر نکلنے والا نکل رہا ہے اللہ کی اتباع کے لیے، تو کہتے ہیں وہ فرشتہ اپنا جھنڈا لے کے مسلسل اس کے ساتھ رہتا ہے، فرشتہ پھر رہتا ہے، لیکن کب تک؟ حتی یرجع الی بیتہ، گھر سے نکلنے سے گھر کے واپس آنے تک فرشتہ ساتھ رہتا ہے، لیکن اتباع خدا میں جو نکلتا ہے۔ وَإِنْ خَرَجَ لِمَا يُسْخِطُ اللَّهَ، اگر نکلا اس لیے رب کو ناراض کرنے، اتبعہ الشیطان، شیطان پیچھے لگ جاتا ہے اپنا جھنڈا لے کر، گھر واپس آنے تک شیطان ساتھ رہتا ہے۔ یہ حدیث پاک ہے، پڑھیے جی۔ اور بھڑکتی آگ، انل نیک لوگ پئیں گے ایسے جام جن میں آمیزش ہوگی کافور کی۔ کافور کیا ہے؟ ای نہیں، یشربو بہا، ایک چشمہ جس سے پئیں گے اللہ کے خاص بندے، اور اسے بہا کر لے جائیں گے جنت میں، جس محل میں لے جانا چاہیں گے بہا کر لے جائیں گے۔ یہ کافور ایک چشمہ ہے۔ یوفونا، وہ کون ہیں؟ اللہ کے بندے۔ یہ جو لفظ نہیں ہے عباد اللہ، ان کی صفات جو پوری کرتے ہیں منتیں اور ڈرتے ہیں اس دن سے ہوگا جس کا شر ہر طرف پھیلا ہوا، ہر سو پھیلا ہوا، ہر طرف پھیلا ہوا۔ حدیث پاک ہے، امام مالک نے اس کو روایت کیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نظرہ، جس نے منت مانی، ان یطیع اللہ، کہ وہ اللہ کی اطاعت کرے گا، یہ جائز منت ہے اور پوری کرے، لیکن ومن نظرہ ان یعصی اللہ، جس نے منت یہ مانی کہ میں رب کی نافرمانی کروں گا، فرمایا قسم توڑ دے، فلا یعصیہ، نافرمانی نہ کرے، قسم توڑ دے، کفارہ دے، لیکن رب کی نافرمانی کی قسم جائز ہی نہیں ہے۔ پڑھیے جی۔ یہ اللہ کے بندوں کی صفات، ایک تو وہ ڈرتے ہیں اس دن سے جس دن شر پھیلا ہوگا، دوسرا جو کھلاتے ہیں کھانا اللہ کی محبت میں، یہ ہیں اللہ والے، اللہ کے بندے۔ کن کو؟ مسکینوں کو، یتیموں کو اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ انما کھلا کر، انما شک ہم تمہیں کھلاتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، نہ ہم خواہاں ہیں تم سے کسی اجر کے اور نہ شکریے کے۔
ہم تم سے نہیں، ہم اس رب سے اجر چاہتے ہیں، صلہ چاہتے ہیں۔ اچھا یہ ہے کہ سائل آ جائے تو حضرت عبداللہ بن عمر کا اپنا جو عمل ہے وہ کیا ہے؟ حضرت نافع کہتے ہیں، یہ شاگرد ہیں عبداللہ بن عمر کے، حضرت نافع کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر بیمار ہو گئے، انگوروں کا موسم آیا، آپ نے خواہش کی کہ انگور لائے جائیں۔ کہتے ہیں حضرت صفیہ نے انگور بھیجا، انگور 1 درہم دیا تاکہ خرید کر لائے جائیں بازار سے۔ اب ادھر انگور آئے، پیچھے سائل آ گیا۔ جب سائل آیا حضرت ابن عمر نے فرمایا آتوہو ایاہو، یہ اس کو دے دو۔ اب خود خواہش ہے، بیمار ہے، انگور آیا، فرمایا اس کو دے دو۔ کہتے ہیں ان کی بیوی نے 1 اور درہم دے کر بھیجا، فاشترت عنقودا، جاؤ انگور لے کے آؤ۔ اب واپس جب آ رہا تھا، فتبع الرسول السائل، جس کو بھیجا تھا اس کے پیچھے پھر ایک اور سائل آ گیا۔ جب اور سائل آیا، فلما دخل، پھر جب داخل ہوا، سائل نے کہا کہ منگتا ہوں، کچھ مانگنے آیا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر اپنے آپ پر، وہ جو اپنے آپ کو بھی خواہش تھی لیکن اس کو مٹایا، فرمایا آتوہو ایاہو، یہ بھی اس کو دے دو۔ یہ ہیں وہ لوگ، انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں کھلا رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، ہم کوئی اجر کوئی شکریہ تم سے نہیں چاہتے۔ پڑھیے ہیں اپنے رب سے اس دن کے لیے جو بڑا ترش سخت ہوگا، وہ دن بڑا ترش اور سخت ہوگا۔ فوقاہم، و تعالیٰ فرماتا ہے فوقاہم اللہ، پس بچا لے گا انہیں اللہ شر سے، اس دن کے اللہ شر سے بچا لے گا۔ کس؟ جو دنیا میں ڈرتے تھے، بخش دے گا انہیں چہروں کی تازگی، و سرورا، اور دلوں کا سرور، اللہ قیامت کے دن بخش دے گا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مسکراتے تھے نا، کہتے ہیں ایسے محسوس ہوتا جیسے میرے مصطفیٰ کا چہرہ چاند کا ٹکڑا ہے۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے تو یہ قیامت کے دن چہروں کی تازگی اور دلوں کا سرور اللہ عطا فرمائے گا۔ پڑھیے، مرحمت فرمائے گا انہیں صبر کے بدلے جنت اور ریشمی لباس، متقین اینا، تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے وہاں پلنگوں پر، نہ نظر آئے گی انہیں وہاں سورج کی تپش اور نہ ٹھرن، ودانیتن، قریب ہوں گے ان سے اس کے درختوں کے سائے، جنت میں جو درخت ہیں سائے قریب ہوں گے، اور لٹک رہے ہوں گے میووں کے گچھے جھکے ہوئے، ہر ایک کی طرف جھکے ہوئے ہوں گے، جس کا جی چاہے گا توڑ کر کھائے گا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، یہ پیچھے نہیں آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے بندے وہ ہیں جو کھانا کھلاتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری وصیت اس دنیا سے جاتے ہوئے کی، وہ 2 چیزیں ہیں، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کی اور وہ جو جن پر تمہارے ہاتھ اوپر ہیں، مطلب جو تمہارے غلام ہیں ان کے بارے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں وصیت کرتا ہوں ان کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا، نماز اور غلاموں کی۔ پڑھیے، گردش میں ہوں گے ان کے سامنے چاندی کے ظروف، آنیاز برتن کہتے ہیں، ظروف یہ فارسی ہے برتن، واکوابن اور گلاس، کانت جو ہوں گے قواریرا شیشے کے، چاندی کی قسم کے، ساقیوں نے انہیں پورے اندازے سے بھرا ہوگا اللہ کے حکم سے۔ واہ، وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، اور اس میں ہے زنجبیل جنت میں جس کو سلسبیل کہا جاتا ہے۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ، اللہ فرماتا ہے اور چکر لگاتے رہیں گے ان کی خدمت میں ایسے بچے، ایک ہی حالت پر رہیں گے، جب تو انہیں دیکھے تو یوں سمجھے گویا موتی جو بکھر گئے ہیں۔ بھائی زارائی ادھر بھی تم دیکھو گے وہاں تمہیں نظر آئیں گی نعمتیں ہی نعمتیں اور وسیع مملکت، عالیہ۔ اچھا یہاں لفظ نہیں آیا وہ ملکن کبیرہ، ہر جنتی ایک وسیع مملکت دیکھے گا، حکومت دیکھے گا۔ ادنا جنتی کو جو محل ملے گا اس کی کتنی لمبائی ہوگی؟ کہتے ہیں مسیرتا الف سنتن، 2000 سال کی مسافت۔ کہتے ہیں ینظرو الی اقصا، جیسے دور دیکھے گا ویسے قریب، جیسے قریب نظر نہیں آتا اس قدر اپنے محل کا آخری کنارہ بھی دیکھے گا۔ یہ اللہ فرماتا ہے جنت میں ملکن کبیرہ، ایک وسیع مملکت ہے، ان کے اوپر لباس ہوگا باریک ریشم کا، سبز اور اتلس کا، اور انہیں پہنائے جائیں گے کنگن چاندی کے، اور پلائے گا انہیں ان کا پروردگار شراب نہایت پاکیزہ۔ ان ھذا، یہ ہے تمہارا صلہ اور ہوئی تمہاری کوششیں مقبول۔ انا، ہم ہی نے نازل کیا آپ پر کلام تنزیلا، تھوڑا تھوڑا، فاصبر،
انتظار کیجیے اپنے رب کے حکم کا اور نہ کہنا مانیے ان میں سے کسی بدکار یا احسان فراموش کا۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اور یاد کرتے رہا کرو اپنے رب کے نام کو، بکرۃ و اصیلا، صبح اور شام۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ، ادھر ہے اور رات میں سجدے کیا کیجئے اس کو، کس کو؟ اللہ کو۔ وَسَبِّحْهُ، اور اس کی تسبیح کیا کیجئے، لیلاً طویلا، رات کافی وقت۔ ادھر یہ ہے اور ادھر اللہ فرماتا ہے سورہ اسراء آیت نمبر 79، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ ادھر کیا آیا؟ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ لیکن ورتل القرآن ترتیلا۔ اللہ فرماتا ہے اور اس رات کو بھی سجدے کیا کرو، اس کی تسبیح کیا کرو، کافی رات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک یہ لوگ محبت کرتے ہیں دنیا سے، انہوں نے ڈال رکھا ہے پس پشت دن کو بڑے سخت۔ نحنو ان کو پیدا کیا ہے اور مضبوط کیے ہیں ان کے جوڑ بند، اور جب ہم چاہیں رکھ دیں ان کی شکلوں کو بدل کر، ایک اور قوم لے آئیں گے جب بھی ہم چاہیں گے۔ ان حاضر پیچھے اگر دیکھیں نا، ہم ہی نے ان کو پیدا کیا اور جب ہم چاہیں رکھ دیں ان کی شکلوں کو بدل کر، لیکن بے شک یہ ایک وارننگ ہے، بے شک یہ ایک نصیحت ہے، بس جس کا جی چاہے اختیار کر لے اپنے رب کے قرب کا راستہ۔ رب تک جو راستہ پہنچتا ہے ان راستوں میں ایک راستہ نماز کا ہے۔ وما تشاءون، تم بھی نہیں چاہ سکتے۔ پیچھے کیا آیا؟ اللہ فرماتا ہے جس کو اختیار ہے لیکن تم چاہ نہیں سکتے بجز اس کے جو اللہ خود چاہے، تم نہیں چاہ سکتے، بے شک اللہ ہے علیم حکیم۔ اپنے آپ کو جناب ایمان میں داخل کر دے، داخل کر لیتا ہے جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں، اور ظالموں کے لیے اس نے تیار کر رکھا ہے دردناک عذاب۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل